معزز دوستوں اور بزرگوں اور عزیز بھائیوں، مسائل عدت میں سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدت کسے کہتے ہیں۔ عدت کے لفظی معنی گنتی اور شمار کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں عدت اس مدت یا پیریڈ کا نام ہے جو عورت خاوند کے طلاق دینے یا فوت ہونے کے بعد نکاح ثانی کرنے سے قبل گزارتی ہے۔ اس مدت انتظار کو عدت کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں مطلقہ کی عدت کے بارے میں یہ بیان کیا گیا، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 طہر یا 3 حیض روکے رکھیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض یا 3 طہر ہے اور یہ عرصہ تقریباً 3 ماہ بنتا ہے۔ وہ قروء کے لفظ میں حنفیہ اور شافعیہ کے مذاہب میں اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف بھی چند دن کا ہے۔ بہرحال اس 3 ماہ کی عدت کا فائدہ یہ ہے کہ عورت کے استبراء رحم کا پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں بیوہ کی عدت کے بارے میں یوں ذکر کیا گیا ہے، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں یا وفات دے دیے جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، آگے فرمایا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا کہ وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 ماہ اور 10 دن تک روکے رکھیں۔ بیوہ کی عدت کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بیوہ کی عدت کا مسئلہ بھی کچھ کم اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب میں بیوہ عورت کے حقوق کے بارے میں خیال بالکل بھی نہیں رکھا گیا، اور یہ اسلام ہی پہلا مذہب ہے جس نے اس عمرانی اور معاشرتی مسئلے سے تعرض کیا اور بیوہ کو شادی شدہ عورت کی طرح زندہ رہنے کا حق دیا۔ یعنی بیوہ کی عدت جو ہے 4 ماہ 10 دن ہے اور اس کا سوگ بھی 4 ماہ 10 دن ہی ہوگا۔ یعنی اگر کسی عورت کے کسی رشتے میں کوئی رشتہ دار وفات پا جاتا ہے، خاوند کے علاوہ ماں باپ میں سے بہن بھائی میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا سوگ 3 دن کا ہے، لیکن جب خاوند وفات پا جائے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی اور اس کا سوگ بھی 4 ماہ 10 دن ہوگا۔ لیکن حاملہ عورت اس سے مستثنیٰ ہے، اس کی عدت وضع حمل ہے، خواہ وضع حمل شوہر کی وفات کے فوراً بعد ہو جائے یا اس میں کئی مہینے صرف ہوں۔ اس کے بارے میں سورہ طلاق میں آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا گیا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ یعنی حاملہ عورت کی عدت وضع حمل تک ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے تو اس کی عدت جو ہے اس کی پریگننسی کے ختم ہونے پر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی وضع حمل جب ہو گیا تو عدت بھی ختم اور سوگ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور غیر مدخولہ کی عدت کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 49 میں یہ ارشاد فرمایا گیا، اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن اور جو تم میں سے جب مسلمان عورتوں سے نکاح کریں اور انہیں مباشرت سے پہلے طلاق دے دیں تو فرمایا گیا فما لکم علیہن من عدت تعتدونها کہ تم پر ان کے لیے کوئی عدت لازم نہیں جس کا تم شمار کرو۔ اور پھر فرمایا کہ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا بلکہ انہیں کچھ دے دو اور کچھ دے کر اور اچھی طرح سے رخصت کرو۔ یعنی اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ وہ عورت جو جس کا نکاح ہو چکا ہو اور ابھی تک ازدواجی تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں اور طلاق ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں
اس عورت پر عدت نہیں ہے، وہ بغیر عدت گزارے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ تھے مختصر سے چند مسائل عدت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔